الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإعلان وبإيمان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو نسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومقسومنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأطيب الخلق وأطهر الخلق وأبيض الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصداقة والولاية والإناية والوقاية والولاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزعدنا وأخطرنا وأكبرنا وأشرفنا وأنسبنا وأقربنا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أعلم أحلم أطهر أطيب الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وقدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يضاق ما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ولا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا طارق فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله تعالى فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإترتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواہ الترمذی. طبرانی نے بھی اسے نقل کیا ہے. دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا تارک فیکم ما ان تمسکتم لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواہ الترمذی. اسے بھی ترمذی شریف نے نقل کیا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وهي ام المؤمنین وبنت صدیق وزوجة رسول اللہ وام المؤمنین. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مرطم مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے, ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. وعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنا وحسينا وفاطمة فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقالت ام سلمة وأنا معهم يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت على مكانك وأنت على الخير او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة
کل نسب و سبب ينقطع يوم القیامة الا ما كان من سببی و نسبی او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. ذرا زور نہ لاکھو سبحان اللہ. حدیث شریف پڑھنے والے پر بھی رحمت و حدیث شریف سننے والے پر بھی رحمت. نبی پاک نے فرمایا رب اودے چہرے نو کدی خراب نہیں کون دے گا جدے منہ وچوں میری حدیث بیان ہوئے گی. ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ. ایسے وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل آل بیتی کمثل سفینة نوح من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنها هلك او غرق او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ جل شانہ و جل مجدہ و عز اسمہ کے لیے محامد و محاسن جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و مکین و مکان بحر و بر خشک و تر پوری کائنات اپنے حبیب پاک کی محبت میں مبتلا ہو کر پیدا فرمائے. مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. اور پھر پوری کائنات کو رحمت عالم کے تصدق سے پیدا فرمایا, رحمت عالم کی وجہ سے پیدا فرمایا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حبط جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد علیک السلام ان اللہ تعالی قال یا محمد لأجلک اسطح البطحاء واموج الموج وارفع السماء واجعل الثواب والعقاب. او کما قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر رحمت عالم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ و آپ کو سلام فرماتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو آپ کی وجہ سے تخلیق فرمایا ہے. یہ زمین اس لیے پیدا کی کہ یہ آپ کی تلیوں کے بوسے لے سکے. آسمان کو بلند کیا تو آپ کے چہرہ اقدس کی خاطر بلند کیا, اور سورج اس لیے بنایا کہ یہ آپ کے خد سے روشنی پا سکے, اور چاند اس لیے بنایا کہ جب مسکراؤ تو آپ کے دانتوں سے منور ہو سکے. اللہ اکبر. یہ پروگرام جہاں ہو رہا ہے نا جی درگاہ شریفیہ میں, تو یہاں سے میسج جانا چاہیے قرب و جوار میں کہ یہاں مست بیٹھے ہوئے ہیں, مست شراب عشق بیٹھے ہوئے ہیں, مست شراب عشق بیٹھے ہوئے. مست شراب عشق کا معاملہ بڑا دیگر ہوتا ہے. وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائے کہ از ہزاراں بہزار اربعین رسم
مست شراب عشق یک آہمی رسد. وہ فرماتے ہیں جہاں زاہد 40,000 سال کی تسبیح کر کے پہنچتے ہیں نا تو شراب عشق کا ایک بوند پینے والا ایک سانس پہ پار کر جاتا ہے منزلے. تو لگائیں نعرہ نعرہ تکبیر, ہلا کے رکھ دیں اس خطے کو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صوفی جی تساں ذرا کٹ پہ بولتے ہو, تو میں پنجاب تو آیا, میرا مزاج پنجابیاں والا ہے, تو ذرا دب کے بولو نا, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. ادھر پڑھو کہ لکھے آتے, آؤ پڑھو ارشادات عالیہ میں سے ایک ارشاد لکھا ہوا ہے مخدوم سلطان الاولیاء, مخدوم سلطان الاولیاء کا. فرمایا ہر بزرگ کی کوئی بات یاد کر لو, اگر یہ نہ ہو تو نیچے آپ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, میں چپ رہتا ہوں. ادھر دیکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, ادھر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. فرمایا اگر بزرگوں کی بات یاد نہ رہے تو ان کا نام یاد کر لو, اس میں بھی نفع ہے. ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں اگر امت مصطفیٰ کے ولی کا نام یاد کرنے میں نفع ہے تو پھر نعرہ رسالت کا جواب دینے میں کتنا بڑا نفع ہوگا. لگائیے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, درگاہ عالیہ اشرفیہ. پتہ لگے کوئی بات کرنے والا کر رہا ہے, سننے والے سن رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں تعریف صبر رب تعالیٰ کے لیے, جو ناراض ہونے میں دیر لگاتا ہے جلدی نہیں فرماتا, ناراض ہونے میں جلدی, اور جو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا. کریم اتنا ہے کہ اپنی رحمت کے 99 حصے چھپا دیے, اپنے پاس بچا دیے, اور رحمت عالم فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, عرض کرتے ہیں آقا وہ 99 حصے رحمت کب یہاں ہوں گے؟ فرمایا پیارے ابو بکر وہ کل قیامت کے دن میرا رب 99 حصے رحمت میری امت پر کھول کے رکھ دے گا. سب تعریفیں اس کے لیے جس نے کائنات پوری اپنے محبوب کی خاطر بنائی. میرے اعلیٰ حضرت نے جو میں نے حدیث شریف پیش کی ہے نا, میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بڑے احسانات ہیں ہم پر, بڑے احسانات ہیں ہم پر آپ کے. آپ جانتے تھے یہ قوم تنجو منجو والی, تاڑا ماڑا والی, تینڈا مینڈا والی, تیرا میرا والی, دکھے مکھے والی ہے. یہ کیسے عربی کے بھاری برگم الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے؟ ان کو ہر روز حضور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان آ کر خطبہ نہیں دیں گے تو یہ کیسے چلے چلے درویش بندے کیسے سمجھ پائیں گے کہ لہٰذا لیکا کا معنی کیا ہے؟ علی پاک نے تو فرما دیا اور جبریل پاک نے اعلان سنا دیا, مگر امت کو کیسے پتا چلے گا کہ کائنات رحمت عالم کے لیے بنی ہے؟ تو آپ نے اٹھایا قلم اور صدر کرتاس پر بریلی کے تاجدار نے نور بکھیرتے ہوئے فرمایا زمین و زمان لہٰذا لیکا. یہ جملہ سمجھے, زمین و زمان. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے, تمہیں لہٰذا لیکا کا معنی بتلانے لگا. حضور فرماتے ہیں علی پاک کہ جبریل امین نے سرکار سے آ کر فرمایا کہ زمین و زمان لہٰذا لیکا, زمینوں اسطح البتہا لہٰذا لیکا, عرفہ السما لہٰذا لیکا, اجل الثواب والیکا لہٰذا لیکا. اعلیٰ حضرت نے کیا زبردست ترجمہ کیا, فرماتے ہیں زمین و زمان لہٰذا لیکا, چنین و چنا لہٰذا لیکا, دہن میں زبان لہٰذا لیکا, بدن میں ہے جان لہٰذا لیکا, ہم آئے یہاں لہٰذا لیکا, اٹھے جو وہاں لہٰذا لیکا. مانا کیا ہوا سمجھ گئے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے جو وہاں, تو بدن میں ہے جان, اللہ اکبر, دہن میں زبان, پوری کائنات آقا پاک کے لیے ہے. سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے کائنات سرکار دو عالم کے لیے بنائی. پھر بے حد بے حساب درود, ان گن درود اور سلام ہمارے آقا و مولا پر بغیر گنتی اور شمار کے. جیسے رب کی شان ہے ایسے, اور جیسے سرکار پاک کی شان ہے ایسے,
ان پر درود و سلام ہوں جو فرماتے ہیں خیر میں مستعمل ہونے والے کل سیغ رب نے میرے دامن میں ڈال دیے. خیر میں مستعمل ہونے والے سارے سیغے رب نے میرے دامن میں ڈال دیے، گود میں. فرمایا مجھ سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکا. بات شرافت کی ہو تو پہلا میں ہوں، بات کرامت کی ہو تو پہلا میں ہوں، بات حسن و جمال کی ہو تو پہلا میں ہوں، زیادہ علم کی ہو تو پہلا میں ہوں، خوبصورت سننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، پیار سے بولنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، سینے سے لگانے کی ہو تو پہلا میں ہوں، پل سے گزارنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، اندھیرے قبر میں روشنی پیدا کرنے کی ہو تو پہلا میں ہوں، رب روٹھ جائے تو محشر کے دن سجدہ کر کے منانے کی ہو تو پہلا میں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان پر درود و سلام ہوں جو فرماتے ہیں بات بننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، جسے رب نے پہلے بنایا وہ پہلا میں ہوں، رب نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ پہلا میں ہوں، اور فرمایا جو پہلے بنا وہ بھی میں ہوں. جس طرح قبلہ حضور مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نور سے اللہ نے اپنے نور سے حضور کا نور بنایا اور پھر اس نور سے کل جہان بنایا. فرمایا بات بننے کی ہو تو پہلا میں ہوں، وہ جو سب سے پہلے بنا وہ میں ہوں، اور وہ جسے رب نے سب سے پہلے دیکھا وہ بھی میں ہوں، اور وہ جس نے رب کو پہلے دیکھا وہ بھی میں ہوں، وہ جس نے رب کی پہلے سنی وہ بھی میں ہوں، رب نے جس کی پہلے سنی وہ بھی میں ہوں، رب نے جس کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں، تو جس نے رب کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں. جوش تھوڑا کم ہے تھوڑا، لیکن انشاءاللہ چلیں گے. دیکھو نا مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے. جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینتظرونہ، صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں حضور کا انتظار کر رہے ہیں. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں خرج علیہم، قبلہ بس یہاں رکھا. قال انس، انس فرماتے ہیں خرج علیہم، سرکار انہوں تے آ گئے. فسامعہم، انہوں دی گلاں سنیاں نے. یتذاکرون، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. فسامع حدیثہم، رسول پاک نے انہوں دی گلاں سارے دیاں سن رہی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سرکار نے سنیا. فقال بعضهم، ان میں سے صحابہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا، فرما رہا تھا کیا عجبا ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا، بڑی عجیب و غریب گل ہے یار، اللہ پاک نے بندیاں وچوں اپنا خلیل چن لیا. رب ہو کر اس نے خلیل بندوں میں سے بنایا. کہاں وہ رب اور کہاں بندے، کہاں وہ رب اور کہاں بندے. یہ اور بات ہے کہ بندہ بڑی شے ہے، اور چونکہ رب کا بنایا ہوا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے بعد اس پہ آؤں گا موضوع پہ. یہ اور بات ہے کہ بندہ جو ہے یہ عکس جمال خدا بندی ہے. کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا اور میں زمین میں بھی نہیں سما سکتا، اور جب میں سمانے پہ آؤں تو بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. تو ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور اس بات کی طرف توجہ کرنا وہاں نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے اور مسجد نبوی ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے. صحابہ بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. حدیث سیاہ ستہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز کے وقت سے ہٹ کر بھی مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھ جانا اور ذکر صلی اللہ کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. تو ذکر ہو رہا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ذکر چل رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے بندوں میں سے اپنا خلیل بنا لیا. وقال آخر، اور ایک ساتھی کہنے لگا ماذا بیاجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، یہ تو وڈی ود حیرانگی دی گل یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ نال گلاں کیتیاں نے. یہ تو وڈی حیرانگی دی گل یہ ہے کہ رب نے موسیٰ پاک نال گلاں کیتیاں نے. وقال آخر، پھر ایک بول پڑے، انہوں نے کہا فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ اللہ پاک کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے. وقال آخر وآدم مصطفیٰ اللہ تعالیٰ، ایک اور بولے انہوں نے کہا اللہ نے آدم پاک کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. وہ پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ سال کی سلیکشن کی بات، سلیکشن کی جو بات ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے.
اللہ اکبر فخرج علیہم حضور باہر انہوں نے سامنے ظاہر ہو گئے. ان لفظوں پر بھی تبصرہ ہو سکتا ہے، میں دامن بچا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے اور بات میں نے بڑی لمبی کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رحمت عالم کی توجہ کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں، آج کی اس نشست میں اس احقر العباد کی جو گفتگو سنے گا، روح نکل جائے تو نکل جائے، عشق رسول اور عشق اہل بیت کبھی نہیں نکل سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ جل شانہ. ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے گفتگو کی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں سلامی پیش کر رہا ہوں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، ان پر سلامی پیش کر رہا ہوں جو فرماتے ہیں پہلا میں ہوں، اول میں ہوں، اول میں ہوں. تو جب یہ گفتگو ہو رہی ہے سرکار سامنے آ گئے، سرکار پاک نے فرمایا قد سمعت کلامکم واعجبکم، میں گلاں بھی تواڈیاں ساریاں سن لئیاں تو تواڈا تعجب بھی ویکھ لیا، گلاں بھی میں تواڈیاں ساریاں دیاں سن لئیاں تو تعجب بھی میں تواڈا تک لیا ہے. انا ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجیب اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ تعالی وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک نے بھی آ کر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر کیا رہے ہو، یہاں ذکر خدا کرو، ذکر انبیاء کی ضرورت نہیں. سرکار فرمایا گلاں چنگیاں پہ کر دے ہو، ایک گل چھڑ دیتی جے، انہاں ذکراں کولوں وی ذکر میرا بہتر ہے، محمد کا ذکر کرو نا. اللہ اکبر. درود اور سلام ہو آپ کی ذات پر اور آپ کی اہل بیت پر. کہہ دیں اب سبحان اللہ. آپ کی اہل بیت پر درود اور سلام ہو. اہل بیت پر، وہ اہل بیت جو مینارہ نور ہے، وہ کہ جن کی محبت اگر نہ ہو تو نماز شماز کوئی فائدہ نہیں دیتی، جن کی محبت نہ ہو تو تلاوت قرآن بھی نفع نہیں دیتی، جن کی محبت نہ ہو تو حج کعبہ بھی نفع نہیں دیتا. فرمایا لو ان رجلا سائد بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لآل بیت رسول اللہ فقد دخل النار. اگر کعبے کے پردے کسی لپٹا ہوا کیوں نہ ہو، رکن اور مقام کے درمیان ہو، سارا دن نماز پڑھے، رات ساری کھڑا ہو کر ہا کی ضربے مارے اور روزے سے رہے، میرے بچوں میں سے اتنے سے بچے کا بھی دشمن ہو تو دوزخ کا کتا ہو سکتا ہے، جنت کے قریب نہیں آ سکتا.